قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس کتاب کا پہلا جز، پہلا حصہ، پارٹ فرسٹ ہم پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ پہلا لیسن ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس پہلے سبق کی ایکسرسائزز میں دو الفاظ استعمال ہوئے تھے، اقرا واکتب۔ تو سب سے پہلے میں ان دونوں الفاظ کی بناوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ الفاظ ہیں کیا اور یہ بنے کیسے ہیں، کیونکہ اسکوپ ہمارا، چونکہ اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم جلد از جلد قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ جڑیں، ٹیکسٹ ہم پڑھیں اور اس ٹیکسٹ تک پہنچنے کے لیے ہم اس کتاب کا سہارا لے رہے ہیں، اس لیے کہ جو رولز ہم نے اپنے بیسک لیکچرز میں یا بنیادی جو ہمارا کورس تھا اس میں پڑھے تھے وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے انہیں ایکسپلین کرتا رہوں گا۔ ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کتاب کے آئندہ آنے والے اسباق وہ بھی آپ کے لیے پڑھنے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایک یا دو قاعدے روزانہ کے یاد کرنا انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل بات نہیں ہوگی۔ تو اقرا اور اکتب یہ دو الفاظ ہیں۔ ان دو الفاظ کے بارے میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں مختصراً کہ یہ دونوں فعل امر ہیں۔ فعل امر کیسے بنتا ہے یہ چیز آپ کے سامنے جو ہے وہ میں اس وقت رکھنا چاہوں گا۔ تو جب بھی فعل امر آپ سنیں لفظ، تو جو چند باتیں آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ فعل امر جو ہے یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، پہلی بات۔ یعنی فعل دو ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ تو فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنے گا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا، ٹھیک؟ حاضر کے صیغوں سے بنے گا، اور حاضر کے صیغے 6 آپ کو ملیں گے۔ کسی بھی فعل سے جب آپ گردان کریں گے تو فعل مضارع کی گردان میں آپ کو 6 صیغے ملیں گے، حاضر کے یا مخاطب کے۔ اب یہ جو دو الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ دو الفاظ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو باقاعدہ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں تقریباً 99.99% افعال ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے۔ 99.99% افعال ایسے ہیں جن کا 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے، اور ایسے افعال جو ہیں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں۔ پھر ثلاثی کی فردر ڈویژن ہے، ایک ثلاثی مجرد اور دوسری ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد ہم ان کو کہیں گے، یعنی یہ جو تقسیم ہے ابواب کے اعتبار سے، کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں اور ثلاثی مزید فی کے ابواب کی تعداد کچھ زیادہ ہے، لیکن ہم نے اپنے کورس میں 8 ابواب پڑھے تھے۔ تو اس وقت 6 اور 8 کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو ثلاثی مجرد ابواب 6 ہیں اور مزید فی ابواب جو ہیں وہ 8 ہم نے پڑھے ہیں۔
ثلاثی مجرد ہم انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے فعل ماضی کی گردان میں جو پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس صیغے میں صرف وہی مادے کے 3 حروف ملتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا کاف تا با 3 حروف پر مشتمل مادہ ہے، یہ ثلاثی مجرد باب سے استعمال ہوتا ہے، باب نصرہ ینصرو سے، تو جب آپ اسے ماضی کا صیغہ بنائیں گے تو بنے گا کتبہ۔ اب دیکھیں کتبہ ماضی کے پہلے صیغے میں جو واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس میں یہ صرف 3 حروف ہیں اور کچھ نہیں ہے، پہلا صیغہ کتبہ۔ اسی طرح نون صاد را مادہ باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، تو پہلا صیغہ جب ماضی کا بنے گا وہ بنے گا نصرہ، تو یہ 3 حروف ہی ہیں، اس کے علاوہ چوتھا حرف کوئی نہیں ہے۔ لیکن مزید فی باب جب ہوں گے تو ان میں پہلا جو صیغہ ہوگا ماضی کا، اس میں ان مادے کے 3 حروف کے علاوہ کوئی نہ کوئی حرف آپ کو زائد بھی ملے گا۔ مثلا آپ کہتے ہیں فا عین لام 3 حروف، اس کو ثلاثی مزید فی کسی باب میں رکھنا چاہتے ہیں اور پہلے باب میں باب فعل میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے جو ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا وہ بنے گا افعلا۔ تو دیکھیں فا عین لام وہ 3 حروف ہیں لیکن ایک حمزہ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا، اس لیے ہم اسے مزید فی ابواب کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو میں صرف آپ کو ذرا یاد کروا رہا ہوں کہ آپ نے ابواب بھی پڑھے ہوئے ہیں، ثلاثی مجرد ابواب بھی پڑھے ہوئے ہیں، ثلاثی مزید فی ابواب بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ صرف ابھی ابواب کی بات اور تفصیل سے نہیں ہو رہی، لیکن صرف آپ کا ایک تعلق میں قائم کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی آئیں گی۔ تو یہ اقرا فعل امر ہم نے بنانا ہے تو فعل مضارع سے بنانا ہے اور مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنانا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں مادہ پتہ ہونا چاہیے، باب پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کی ماضی اور مضارع کی گردانیں آنی چاہیے۔ یہ اگر ہم کام کر لیں اور اس بیس پر اگر ہم چند افعال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آگے بڑھنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو ہیلپ میں آپ کی کروں گا، قاف اور را اور حمزہ 3 حروف پر مشتمل مادہ ہے، اور باب جو استعمال ہوتا ہے یہ باب فا سے آتا ہے، اور فا کا مطلب کیا ہے؟ باب فتح یفتح۔ اب آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پیج پہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے نام ضرور لکھے ہونے چاہیے، ان کے نام اور ان سے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ، تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ قاف را حمزہ باب فا سے آتا ہے، تو ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ قرأ یقرأ، قرأ یقرأ، فتح یفتح، قرأ یقرأ۔ قاف را حمزہ مادہ باب فا، ماضی قرأ، مضارع یقرأ، تو قرأ سے قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو، قرأنا۔ تو ماضی گردان الحمدللہ آپ کو یاد ہے۔ مضارع کی گردان دوسرے پیٹرن پہ جو ہم نے یاد کی تھی، یقرأو، تقرأو، تقرأو، اقرأو، نقرأو، یہ 5 صیغے پہلے ایک ہی ردم کے، پھر مثنیٰ کے صیغے یقرآنی، تقرآنی، 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 یہ 4 صیغے، پھر یقرؤنا، یقرأنا، مسٹر اینڈ مسز مذکر مؤنث، تقرؤنا، تقرأنا اور تقرئینا۔ تو یہ ماضی مضارع گردان جو میری ریکوائرمنٹ آپ سے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب بھی میں آپ کو مادہ دوں، باب دوں، تو ایک کام جو آپ فوری طور پہ کریں گے وہ اس سے مادے کو استعمال کرتے اس باب میں ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آپ کو بنانا آنا چاہیے، اور گردانے الحمدللہ آپ کو یاد ہیں، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ اب جی ہم نے فعل امر بنانا ہے۔ فعل امر کس سے بنے گا؟ مضارع سے بنے گا، اور مضارع میں حاضر کے صیغوں سے۔ تو حاضر کے صیغے آپ کو پتہ ہے وہ علامت مضارع تا والے ہوں گے۔ تو اس وقت میں صرف جو پہلا صیغہ ہے، یعنی پہلے ہم وہ صیغے بول رہے ہیں وہ کون سے ہوں گے؟
وہ سیکھے ہیں جی تقرأ، تقرأانی، تقرؤنا، تقرأینا، تقرأانی، تقرأنا، یہ سیکھے ہوں گے. تو ہم صرف اس پہلے سیکھے سے اس وقت فعل امر بنانا چاہتے ہیں. فعل امر بنانے کے اب سٹیپس جو ہیں وہ ذہن میں لے کر آئیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فعل مضارع کے اس سیغے کو ہم نے اخف کرنا ہے. اور اخف کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کو ساکن کر دینا ہے. اس کو ساکن کیا تو یہ آپ کا بن گیا تقرأ، پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دینی ہے. اگر پڑھا جائے تو ہمارا فعل امر تیار ہے. اصل میں دو سٹیپس ہی ہیں. پہلے اس کو اخف کیا، پھر علامت مضارع ہٹائی. اگر پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا، نہ پڑھے جانے کی وجہ کیا ہے کہ پہلا حرف ہی ساکن ہے. تو اس کو اب پڑھنے کے لیے اس کے شروع میں ہم نے ایک حمزۃ الوصل لگانا ہے. اب یہ الف ہے، حمزہ کب بنے گا؟ جب اس میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی. تو حمزہ لگانا ہے اور اس حمزے کو حرکت کون سی دینی ہے؟ سادہ سا اصول ہے، اگر وہ باب نون یا باب کاف سے ہے تو اس کو ہم نے پیش دے دینی ہے، ورنہ زیر دے دینی. سمپل سا اصول ہے. تو نہ تو یہ باب نون سے ہے نہ باب کاف سے ہے بلکہ باب فا سے ہے، تو پھر قاعدے کے مطابق ہم اسے زیر دیں گے. تو ذرا غور کریں، وہ جو لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اقرا، وہ آپ کا تیار ہو گیا. تو اقرا، تو ایک مذکر پڑھ. کلیئر ہو گیا؟ تو ہم اس کو یہ سارا نہیں بولیں گے بلکہ بس سمپلی کہیں گے ریڈ، پڑھ. اقرا پڑھ. دوسرا لفظ ہے اسی میں انشاءاللہ تعالی یہ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی، اور وہ دوسرا لفظ ہے ایسے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اقرا وکتب. تو یہ جو دوسرا لفظ ہے واو اور کے معنی میں، اور جو دوسرا لفظ ہے یہ بھی فعل امر ہے. اب اسے میں الگ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آپ پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے مادہ رکھ رہا ہوں، باب رکھ رہا ہوں، اور جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کریں گے. مادہ ہے میرے پاس کاف، تا اور با، یہ مادہ ہے. اور باب ہے نون. جی باب نون سے کیا مراد ہے؟ نصر ینصرو، نصر ینصرو. تو کاف تا با کو جب باب نون میں ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کتب یکتبو، کتب یکتبو. کتب یکتبو کے معنی ہوتے ہیں لکھنا. اب ہم نے فعل امر بنانا ہے تو فعل امر کس سے بنے گا؟ مضارع سے. اور مضارع کے حاضر کے سیغوں سے بنے گا، اور حاضر کے سیغوں میں پہلا سیغہ کیا ہے؟ یعنی یہ یا غائب کے سیغوں کی علامت، ٹھیک ہے، یعنی پہلے سیغے کی. اور مخاطب یا حاضر کے لیے آپ کا بن جائے گا تکتبو. آپ کا بن گیا جی تکتبو. ہاں جی، اب تکتبو سے ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں. پہلا سٹیپ اخف کرنا ہے. اخف کرتے ہیں تو یہ پہلا سیغہ ہے، اس کے آخر میں آنے والی پیش جو ہے یہ ساکن ہو جاتی ہے. یہ آپ کا بن گیا تکتب. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے نہیں. پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ شروع میں ایک حمزۃ الوصل لگانا ہے، اور اس کو حرکت کون سی دینی ہے؟ باب نون اور کاف میں پیش دینی ہے، باقی میں زیر دینی ہے. تو اب باب نون آ گیا تو اس میں آپ حرکت دیں گے پیش. تو یہ آپ کا بن گیا اکتب. اکتب یعنی تو ایک مذکر لکھ، یعنی رائٹ. تو الگ الگ میں اس کو پڑھوں تو یہ پڑھا جائے گا اقرا و اکتب، اقرا و اکتب. لیکن یہ میں نے کہا ہے کہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ حمزہ جسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے تو الف کی صورت میں وہ لکھا رہ جائے، پڑھنے میں نہ آئے.
الگ سے دیکھیں آپ اسے اکتب پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو آپ اسے اکتب نہیں کہیں گے بلکہ وقتب کہیں گے. تو اقرا وقتب، پڑھ اور لکھ. یہ اتنا کام تھا جو ایکسرسائز کے شروع میں انہوں نے دے دیا تھا، لیکن چونکہ ہم نے پورا کورس کیا ہوا ہے تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے فعل امر رکھ دیا. اب جب بھی کوئی فعل امر آئے گا تو میں اس طرح دہراؤں گا نہیں، بلکہ آپ سے بنواؤں گا کہ جی فعل امر آپ نے مجھے بنا کر دکھانا ہے. تو اب ہم اپنے دوسرے سبق جو ہے وہ الدرس الثانی اس کی طرف چلتے ہیں. جی ہمارا صفحہ نمبر 10 ہے، الدرس الثانی، دوسرا سبق. پہلے سبق میں حاذا اسم اشارہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. حاذا کا اسم اشارہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قریب کی چیزوں میں جو واحد مذکر کے لیے استعمال ہونے والا اشارہ جو ہے وہ حاذا ہے. یعنی قریب کی چیز ہے آپ کی، یہ میرے قریب ہے، ایک ہے اور مذکر ہے، تو میں حاذا استعمال کروں گا. اگر یہ ایک تو ہے لیکن مذکر نہیں ہے تو میں حاذا استعمال نہیں کروں گا. مؤنث ہے تو میں اشارہ استعمال کروں گا. اسی طرح یہی اگر دور ہو تو واحد مذکر کے لیے عربی زبان میں ذالکہ کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ سبق جو ہے ذالکہ کے اشارے کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے. پہلا سوال ہی یہاں پر کیا جا رہا ہے، جی مسجد دکھائی جا رہی ہے، بلکہ ستارہ دکھایا جا رہا ہے پہلے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ ما ذالکہ وہ کیا ہے. ما ذالکہ وہ کیا ہے، تو جواب بھی اسی طرح دیا جائے گا، ذالکہ نجمن وہ ستارہ ہے. پھر دو تصویریں آپ کے سامنے بنی ہوئی ہیں، ایک مسجد کی ہے اور ایک گھر کی ہے، اور گھر کی تصویر کے ساتھ ایک تیر بنا ہوا ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ گھر دور ہے. تو ہم مسجد کے لیے جملہ بنائیں گے ھذا مسجد، اور گھر جو دور ہے اس کے لیے ذالکہ بیت، اور پھر ملا کر دو جملے ہم بولیں گے ھذا مسجد و ذالکہ بیت. اس کے بعد گھوڑا اور گدھا. گھوڑا قریب ہے، گدھا دور ہے، تو کیا جملے بولیں گے آپ، ھذا حصان و ذالکہ حمار. پھر سوال کیا جا رہا ہے، دور ایک جانور آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اذالکہ کلب، اذالکہ کلب، کیا وہ کتا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے لا نہیں، ذالکہ کتن. پھر پلنگ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے ما ذالکہ وہ کیا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے ذالکہ سریر وہ بیڈ ہے. من ھذا یہ کون ہے، ومن ذالکہ اور وہ کون ہے. من ھذا یہ کون ہے، ومن ذالکہ اور وہ کون ہے. تو یہ جو ہے مدرس ہے، ھذا مدرس، اور وذالکہ امام. ما ذالکہ ذالکہ حجر، ذالکہ حجر وہ ایک پتھر ہے. ھذا سکر وذالکہ لبن، چینی اور دودھ. ان کی ویکیبلری آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد تمرین نمبر 5 ہے، جی پڑھیں گے عطا. اقرا وقتب. اب کوئی حرکت نہیں ہے جملوں پر، تو پچھلی ویکیبلری کو ذہن میں رکھتے ہوئے جملے پڑھنے ہیں. جی پہلا جملہ ہے ھذا پورا، یعنی ہم ویسے تو جو لفظ ہے اس کے آخر میں سکون کے ساتھ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اعراب کو بھی پکا کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس کے آخری حرف کی حرکت کو بھی لازماً نہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا ہے. جی ھذا سکر وذالکہ لبن. جی عرفان. من ذالکہ ذالکہ امام. جی
अज़ालिका कित्तुन, ला, ला ज़ालिका कल्बुन। जी, मा हाजा, हाजा हजरुन, हाजा हजरुन। माशाल्लाह। नीचे अल कलिमातुल जदीदतु, अल कलिमातुल जदीदतु। शायद साहब ये अल कलिमातुल जदीदतु कौन सी तरकीब है? अल कलिमातुल जदीदतु मुरक्कब तौसीफी, माशाल्लाह। अल कलिमातुल जदीदतु ये एक मुरक्कब तौसीफी तरकीब है। मुरक्कब तौसीफी किससे बनती है तरकीब? मौसूफ और सिफत से। तो इसमें मौसूफ क्या है फैसल? अल कलिमात। मौसूफ अल कलिमात है और सिफत क्या है उसकी? अल जदीदतु। मौसूफ और सिफत मुरक्कब तौसीफी। सिफत इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ के मुताबिक। मौसूफ जमा है लेकिन सिफत जो है वो वाहिद है। इसकी क्या वजह? ये गैर आकिल की जमा है। जब भी मौसूफ गैर आकिल की जमा होगा तो उसकी सिफत जो है वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। तो अल कलिमातुल जदीदतु नए कलिमात, नए कलिमात। इस सबक में जो नए कलिमात आए हैं वो हैं इमाम, हजर, सुक्कर और लबन। क्योंकि उन्होंने आखिरी हरकत नहीं लिखी इसलिए हम भी उन्हें ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इन्हें आखिरी हरकत के साथ जब पढ़ेंगे तो और अंदाज में पढ़ेंगे। जी, दूसरा सबक इंतहाई मुख्तसर सबक था। अब कुछ काम लगता है शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। जी, कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी जी, दोनों चीजें करीब हो। हाजा कलमुन व हाजा किताबुन। हाँ जी, अदरसु सालिसु, तीसरा सबक। अदरसु सालिसु। इस सबक में मुनसरिफ इस्म, तनवीन वाला इस्म। मुनसरिफ जब मैं बोलूं तो आपके ज़हन में फौरी तौर पे बात आनी चाहिए कि उस इस्म पर तनवीन आती है। मुनसरिफ इस्म, उस पर अलिफ लाम का इस्तेमाल आपको सिखा रहे हैं। बैतुन, अल बैतु। बैतुन आपने देखा तनवीन थी, आखिरी हर पर तनवीन थी, लेकिन जब उस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ तो तनवीन चली गई। तनवीन और अलिफ लाम एक साथ किसी लफ्ज पर नहीं आ सकते। बैतुन अल बैतु, किताबुन अल किताबु, कलमुन अल कलमु, जमलुन अल जमलु। अल कलमु मकसूरुन, पूरा जुमला आ गया। अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। अब ये जुमला इसमी है जी। जुमला इसमिया किसे कहते हैं? जुमला इसमिया के अज्जा क्या हैं? जी सही, जुमला इसमिया के अज्जा जो हम तफसील से कर चुके हैं, मुब्तदा और खबर। हाँ जी, मुब्तदा किस एराबी हालत में होता है? रफा में। और खबर किस एराबी हालत में? रफा में। यानी अल मुब्तदाउ वल खबरु मरफुआनी, अल मुब्तदाउ वल खबरु मरफुआनी, यानी मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, दोनों हालत रफा में होते हैं। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होती है, और जिन सूरत के एतबार से दोनों में मुताबिकत होती है। तो देखें, अल कलमु मारिफा किया आपने, यानी अलिफ लाम जब किसी इस्म पर दाखिल होता है तो इस्म मारिफा हो जाता है। बैतुन अल बैतु, बैतुन के माना एक या कोई घर, और अल बैतु कोई खास घर। ठीक है, यानी ये वो जो कॉमन और प्रॉपर नाउन वाली बात है वो आपके सामने है। तो मुब्तदा आपका मारिफा होता है इसलिए अल कलम किया गया, खबर नकरा होती है इसलिए मकसूर की गई। अल कलमु मकसूरुन, अल कलमु मुब्तदा, मकसूरुन खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ, तरकीब सामने रहनी चाहिए। जी, दूसरा जुमला है हमारा अल बाबू मफ्तूहुन। जी, साथ ही तरकीब भी कर दें जल्दी से। जी, जुमला इसमें बन गया, माशाल्लाह जी। जी, अगला जुमला मोहिदुन साहब, अल वलदु जालिसुन। जी, अगला जुमला है फैसल, वल मुदर्रिसु वाकिफुन। वल मुदर्रिसु मुब्तदा नहीं है, अल मुदर्रिसु मुब्तदा है।
واقفن اس کی خبر ہے. اب یہ دو جملوں کو کیسے جوڑنا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بات کریں گے. واؤ کے ذریعے آپ کو پتا ہے دو اسماء کو یا دو جملوں کو جوڑا جاتا ہے, اور واؤ سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں, اور واؤ کے بعد جو ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر پھر اگر وہ سنگل ورڈ ہیں تو جملے کی شکل اختیار کریں گے, وہ مطلب جملے کا حصہ بنیں گے, اور اگر وہ دو جملے ہیں تو اس کو ہم جملہ معطوفہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہرحال یہ بات کی باتیں یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. تو مختلف جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, واؤ کے ساتھ دو جملوں کو جوڑ کر وہ لکھ رہے ہیں. جی پہلا جملہ آصف صاحب. جی الکتاب جدید, بس اب آپ اسے پڑھیں اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ ذرا کر دیں. الکتاب جدید والقلم قدیم. جی ترجمہ بھی کرتے ہیں, کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. جی اگلا جملہ الحمار صغیر والحصان کبیر. جی گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. جی عبداللہ جملہ نمبر 3 الکرسی مکسور. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الکرسی مکسور, کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. جی شاہ صاحب المندیل وسخ. رومال میلا ہے. رومال میلا ہے. جی الماء بارد. پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل. چاند خوبصورت ہے. البیت قریب. گھر قریب ہے. دوسرا بھی ساتھ ہی پڑھ دیں. والمسجد بعید. اور مسجد دور ہے. جی توصیف آپ ذرا اس جملے کو چینج کر کے پڑھیں. یہ جملہ تھا کہ گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. آپ کہیں کہ مسجد قریب ہے اور گھر دور ہے. جی ماشاءاللہ. المسجد قریب والبیت بعید. جی صحیح صاحب اگلا جملہ الحجر ثقیل والورق خفیف. پتھر بھاری ہے اور ہاں جی کاغذ ہلکا ہے. جی اگلا جملہ اللبن حار. اللبن حار. دودھ گرم ہے. جی فیصل القمیص نظیف. قمیص صاف ہے. یہ ایکسرسائز ہماری آ گئی ہے, اس پر جو کچھ لکھا ہوا ہے ذرا پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے آپ اسے. اقرا وکتب, پڑھ اور لکھ. لیکن اب صرف پڑھ اور لکھنی, مزید بھی کچھ ہے. مع ضبط اواخر الکلمات. مع ضبط اواخر الکلمات. یہ پورا آپ کا مرکب اضافی ہے, پیچیدہ مرکب اضافی ہے. پیچیدہ مرکب اضافی آخری اسم سے شروع کر لیں ترجمہ کرنا اور مع تک آ جائیں. کا کے کی لگاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام آسان ہو جائے گا. پھر کسی وقت سے تفصیل سے ہم دہرا لیں گے. اقرا وکتب تک تو بات ہماری کلیئر ہے, پڑھ اور لکھ. اب الکلمات سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں. اواخر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں, پھر ضبط کا ترجمہ کریں, پھر مع کا ترجمہ کریں. تو کیا بنے گا ترجمہ جی؟ اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے. کلمات کلمات, اواخر آخر ان کا, ضبط یعنی وہ لگانا. اقرا وکتب پڑھ اور لکھ, یہ ہو گیا مع ضبط اواخر الکلمات. میں دیکھیں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. کلمات کے اواخر کے ضبط کے ساتھ پڑھ اور لکھ. کلمات کے اواخر کے ضبط کے ساتھ. تو کا کے کی لگا کر آپ نے پیچھے سے شروع ہو جانا. جتنا بھی وہ مرکب اضافی ہے نا آپ کا, دو الفاظ پر مشتمل ہے, تو آخری سے شروع کر کے پہلے پر آ جائیں. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب.
کلیئر ہو گیا نا؟ تینوں الفاظ پر مشتمل ہے تو تیسرے سے شروع کر کے پہلے پہ آ جائیں. مثلا بابو بیتی حامدن، بابو بیتی حامدن، حامد کے گھر کا دروازہ. چار الفاظ پر مشتمل ہے آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی، تو چوتھے سے شروع کر کے پہلے پر آ جائیں. مع ضبط اواخر الکلماتی، کلمات کے اواخر کے ضبط کے ساتھ. مع ساتھ ضبط آپ نے اس پہ مطلب لگانا ہے، وہ حرکت لگانی ہے، اسے پڑھنے میں لانا ہے. اواخر آخر اور الکلمات. اب اس میں دیکھیں آپ کا مع مضاف ہے، ضبط جو ہے یہ مضاف الیہ ہے مع کے لیے، اور ساتھ مضاف بھی ہے. اواخر اس ضبط کے لیے مضاف الیہ ہے اور ساتھ ہی مضاف بھی ہے، جبکہ الکلمات جو ہے صرف مضاف الیہ ہے، اس لیے اس پر الف لام داخل ہوا ہے. جبکہ باقی آپ دیکھیں تینوں الفاظ پر الف لام داخل نہیں ہوا. تو یہ آپ کے الفاظ ہیں. بس 1 منٹ میں ہم انہیں جلدی سے اس ایکسرسائز کو پڑھ لیتے ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں جی انہیں. مسجد، المسجد، الماء ماء، البیت باب، قلم القلم، الکلب کلب، قمیص ولد، الحجر الولد، حمار الحمار، الحصان حصان. جی اگلی ایکسرسائز انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.